دو دلوں کی داستان قسط نمبر 16۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد وہ دونوں ہی پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آپ کے سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کیا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں یار، میری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آ رہا۔ یہ بیٹے بٹائے ہمارے ددیال والے کہاں سے نکل آئے؟ آج تک ماما یا بابا نے ہمیں ہمارے ننیال ددیال والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور نہ ہی ہمیں کبھی پوچھنے کی ضرورت پڑی، کیونکہ ہمارے لیے ماما اور بابا ہی سب کچھ ہے۔ لیکن پھر اچانک سے ان کا سامنے آنا، اتنا پیار جتانا، یہ سب سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اگر ہمارے خاندان والے یہاں تھے تو آج سے پہلے کوئی ملنے کیوں نہیں آیا ہم سے؟ یا بابا کیوں ملنے نہیں جاتے ان لوگوں سے؟ یہی بات تو میں بھی سوچ رہی ہوں۔ ابھی تو ظہیر بھائی کو بھی بتانا ہے، یقیناً ان کا ری ایکشن بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہوگی لمس۔ اور وہ بات کیا ہے، ماما اور بابا کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ بابا سے کیسے سوال کریں ہم؟ ہی ہو سکتا ہے وقت آنے پر بابا خود ہی ہمیں بتا دے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ خیر سو جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے، صبح یونی بھی جانا ہے تم نے۔ وہ لائٹس آف کرتے سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ رات کے 2 بج چکے تھے جب وہ اور امین ایک کلب پہنچے۔ اس سے زیادہ بری جگہ نہیں ملی تھی تمہارے بیسٹ سر کو ملنے کے لیے؟ وہ ناگواری سے ادھر ادھر دیکھتے بولا۔ جہاں لڑکیاں لڑکے ہر تمیز بلائے ناچتے گاتے مگر نظر آ رہے تھے۔ وہ دونوں روم میں پہنچے تو سامنے ہی وہ بڑی شان سے بیٹھا انہی کا ویٹ کر رہا تھا۔ آس پاس گارڈز گن اٹھائے الرٹ کھڑے تھے۔ ظہیر نے سب کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے وہیں سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا۔ اتنی تیاری مسٹر بیسٹ؟ وہ اس کے آدمیوں کو دیکھتے بولا۔ کیا کریں ظہیر صاحب، احتیاط بھی ضروری ہوتی ہے، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ آنکھوں کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرتا تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں تھا، بلکہ یہ سارے لوگ آج کسی اور ہی مقصد سے وہاں تھے۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے ایس پی؟ وہ مدعے پر آیا۔ یہ بات اگر اکیلے میں ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا، وہ اس کے آدمیوں کو دیکھتے بولا۔ بیسٹ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو سب باہر چلے گئے، جبکہ مجاہد کو اس نے کوئی مخصوص اشارہ کیا تھا، جسے سمجھتے وہ بھی سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ تو بولو ایس پی، ایسی بھی کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا بیسٹ کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ کیا تم سچ میں ایسا چاہتے ہو ایس پی؟ کہیں ایسا نہ ہو بعد میں مکر جاؤ تم؟ وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے بولا۔ ظہیر راجپوت نام ہے میرا، دھوکہ دینا میری فطرت میں نہیں۔ اس کا نام سنتے وہ چونکا تھا، لیکن اپنا وہم سمجھتے اس خیال کو جھٹک دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات منظور ہے، بیسٹ نے پھر سے گھڑی میں ٹائم دیکھتے بولا۔ بار بار گھڑی کیوں دیکھ رہے ہو؟ ظہیر پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ کیونکہ اس کلب کا مالک مرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسی کا ویٹ کر رہا تھا کہ میرا بندہ کب مجھے میسج بھیجتا ہے کام ڈن ہونے کا۔ ویسے تو یہ کام میں نے خود کرنا تھا، لیکن تمہیں ٹائم دینا بھی ضروری تھا، کیونکہ تم مجھے اچھے لگے ہو، ایماندار ہو، اور سب سے بڑی بات حرام نہیں کھاتے۔ آج سے تم میری گڈ بک میں شامل ہو گئے ہو مسٹر ظہیر راجپوت۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ مجاہد نے کال کر کے کام ہونے کا بتایا تو وہ مسکراتے ہوئے ظہیر کا کندھا تھپتھپاتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ظہیر نے نفی میں سر ہلاتے اپنی فورس کو وہاں بلا لیا تھا تاکہ کلب کے مالک کی قتل کی تفتیش کر سکے۔ اس نے بیسٹ کا ہاتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جان گیا تھا وہ کہ قانون کے حد میں رہ کر وہ ان ناسوروں کا کبھی خاتمہ نہیں کر سکے گا، لیکن اگر وہ بیسٹ کو نہ روکے تو بہت سے جانوروں کا بہت آرام سے شکار کیا جا سکتا تھا۔
بابا جان اب ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اماں جان کو دیکھیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملے؟ آپ ایک بار اس کی بات تو سن لیں۔ اس وقت بھی آپ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اور اسے گھر سے نکال دیا تھا، اور اب بھی آپ ایسا کر رہے ہیں۔ پلیز چھوڑ دیں یہ ضد۔ آج وہ سب گھر والے ان کے کمرے میں موجود تھے۔ رفیق صاحب کب سے صدام صاحب کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ بالکل مان ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ رفیق، تم یہ بات کیسے بھول سکتے ہو؟ کیا کیا باتیں نہیں کی تھی لوگوں نے، کتنا مذاق اڑایا گیا تھا ہمارے خاندان کا، بھول گئے ہو سب کیا؟ وہ غصے سے لال ہو گئے تھے۔ اتنا زور سے بولنے پر وہ کانپ گئے تھے۔ مصدق نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما تھا۔ لوگوں کی باتوں کو سننا بند کر دیں بابا۔ یہی لوگ آج خوشی خوشی اپنے اپنوں کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں نے آپ کا کب ساتھ دیا بابا جان، جو آپ کو لوگوں کی فکر ہونے لگی؟ کب ان لوگوں نے آپ کی دکھ میں آپ کا ساتھ دیا؟ دکھ تو چھوڑیں، کبھی آپ کی خوشی میں بھی وہ آپ کے پاس آئے ہیں کیا کبھی؟ کیا آپ کے بیٹے کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ آپ کا بیٹا بن سکتے ہیں کیا وہ؟ نہیں بابا جان، کبھی بھی نہیں۔ یہ لوگ کبھی بھی مشکل میں، آپ کے دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا نا، تو وہ ہوں گے آپ کے اپنے۔ مانا کہ اس نے اس وقت جو قدم اٹھایا وہ غلط تھا، لیکن ہو سکتا ہے تب اس کا یہ قدم بالکل ٹھیک ہو، تب حالات ایسے ہو گئے ہو۔ اب اس پہلو پر بھی تو سوچیں نا۔ رفیق صاحب بے بس ہو گئے تھے۔ سارے بچے یہ تو جانتے تھے کہ ان کے ایک اور تایا ہیں، لیکن وہ یہاں کیوں نہیں رہتے، یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخر ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اس گھر سے نکلے گئے تھے؟ میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا رفیق۔ بہتر ہے آئندہ اس موضوع کو دوبارہ اس گھر میں نہ چھیڑا جائے، صدام صاحب نے کہا تو سب نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زاہد صاحب آپ بچوں کو کیا بتائیں گے اب؟ وہ دونوں میاں بیوی رات کو باہر پارک میں واک کرنے اکثر آتے رہتے تھے۔ آج بھی دونوں واک کرتے ہوئے اس دن کے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ میں وہی بتاؤں گا جو سچ ہے صفیہ، ہم نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا جو بتاتے ہوئے شرمندگی ہو ہمیں۔ لیکن زاہد، ہمارے معاشرے میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے بچے اتنے بھی بچے نہیں ہیں، وہ ان باریکیوں کو اچھے سے جانتے ہیں۔ صفیہ، مجھے ہمارے بچوں پر پورا یقین ہے، وہ ضرور ہمیں سمجھیں گے جب ہم انہیں حقیقت بتائیں گے۔ آج ہم لوگ اپنے گھر ہوتے اگر اس وقت بابا جان میری بات سن لیتے تو مجھے یقین تھا کہ میری بات سننے کے بعد وہ ہمارا ساتھ ضرور دیتے، لیکن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹے پر یقین نہیں کیا۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے صفیہ، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرے بابا جان نے میرا یقین نہیں کیا۔ زاہد، مجھے معاف کر دیں، ان سب کی ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں۔ میری وجہ سے آپ گھر سے بے گھر ہوئے، مجھے آباد کرنے کے لیے خود برباد ہو گئے، اپنی ماں سے دور ہو گئے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو گئے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ نم آنکھوں سے بولے تو زاہد نے ان کے آنسو صاف کرتے انہیں سینے سے لگایا۔ تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صفیہ، کچھ بھی تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، تم میری محبت تھی، تمہیں کیسے برباد ہونے دیتا؟ اگر اس وقت میں وہ قدم نہ اٹھاتا تو کبھی خود سے نظریں نہ ملا پاتا۔ جو ہوا وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، اس میں میری یا تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہاں، شاید ہمارے اس قدم سے بابا جان کو بہت دکھ ہوا جو آج تک وہ مجھے معاف نہیں کر پا رہے، لیکن ایک دن وہ بھی مان جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی آنسو صاف کرتے ان سے الگ ہوئی۔
تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں، وہ ان کا ماتھا چومتے بولے۔ زاہد صاحب ہم گھر نہیں ہیں، وہ ان سے دور ہوتے بولی تو وہ ہنس دیے۔ دونوں ہنستے مسکراتے گھر چل دیے۔ وہ تینوں آج پھر ایک ساتھ باہر آئے ہوئے تھے، لیکن آج موضوع کچھ اور تھا۔ داجان ایسے ری ایکشن دیں گے کبھی سوچا نہیں تھا۔ من نے داجان کو پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو من تم، لیکن وجہ بھی تو پتہ چلے نا۔ ہو سکتا ہے داجان کا ری ایکشن بالکل ٹھیک ہو، اب اندر کی بات باہر آئے گی تو ہی پتہ چل پائے گا۔ بلاول چائے کا سپ لیتے بولا۔ سب کو لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی بچے ہیں، اس لیے اصل بات ہمیں بتائی نہیں جا رہی، لیکن یار جو بھی ہے، داجان کو دادو کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اتنے سالوں سے اپنے بیٹے سے دور ہیں، کم از کم ان کا ہی خیال کر لیں داجان۔ من کو صدام صاحب کا فیصلہ بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ یار جب یہ بات یہاں تک آ ہی گئی ہے تو صبر کر لو، اصل بات بھی جلد پتہ چل جائے گی۔ اتنے عرصے بعد ماموں کا ذکر ہوا ہے، کچھ گھر میں تو ضرور کچھ نہ کچھ رزلٹ تو نکلے گا ہی، اب بس ویٹ کرنا ہے اول بات کے سامنے آنے کا۔ سعد ان دونوں کو دیکھتے بولا، جو سب جاننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے بس، آمین، وہ تینوں یک زبان بولے۔ وہ یونہی آئی تو سامنے ہی من نظر آیا، جو اکتایا سا ماریہ کی کوئی بات سن رہا تھا۔ جیسا من نے منہ بنایا ہوا تھا، اسے دیکھ کر اسے بہت ہنسی آئی، پھر ایک دم سے اس کا تنگ کرنا یاد آیا۔ اب تم بچ کر دکھانا مسٹر من راجپوت، مجھے جیلس فیل کروا رہے تھے۔ تم بھی اب جل کر کوئلہ نہ ہوئے تو میرا نام بھی لمس نہیں۔ وہ اپنا شیطانی دماغ چلاتے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جب سامنے ہی اسے اپنا شکار نظر آیا، وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ہیلو باسط، کیسے ہو تم؟ آج کل نظر نہیں آتے کلاس کے علاوہ۔ باسط انہی کا کلاس فیلو تھا جو لمس کو پسند کرتا تھا، لیکن لمس نے کبھی رسپانس نہیں دیا تھا اسے۔ لیکن من کو جلانے کے لیے اس نے باسط کا ہی سہارا لیا تھا۔ جانتی تھی کہ من کو وہ بالکل پسند نہیں تھا، اور باسط کی لمس کے لیے پسندیدگی سے بھی وہ واقف تھا۔ وہ جان بوجھ کر اونچا بولی تاکہ من بآسانی اس کی آواز سن سکے، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ من فوراً متوجہ ہوا۔ ارے نصیب، آج لمس میڈم نے اس ناچیز کو کیسے یاد کر لیا؟ باسط کی اوور ایکٹنگ سے ایک تو اس کا دل کیا کہ اس پر لعنت بھیجے، لیکن کنٹرول کر گئی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے جو تم یوں کہہ رہے ہو۔ کلاس فیلو ہو تم، میرے 2 سال باقی ہے ابھی ہمارے اس یونی میں، تو مل جل کر رہیں گے تو ہی تو کٹیں گے نا۔ ویسے بھی تم ایک اچھے اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان بھی ہو، جو کسی کا دل نہیں دکھاتے۔ وہ ٹیڑھی آنکھوں سے من کو دیکھتے بولی۔ ادھر من کا غصہ سوا نیزے پر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس باسط کا جا کر قتل کر دے۔ یہ تو نظرِ کرم ہے آپ کا، ورنہ ہم اس قابل کہاں۔ ویسے کلاسز کے بعد کیا کر رہی ہو تم؟ اسے تو موقع مل گیا تھا تو کیسے جانے دیتا بھلا؟ کچھ نہیں، فری ہوں گی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اگر فری ہو تو ایک کپ چائے تو ہم ساتھ پی ہی سکتے ہیں، آج ہماری دوستی کا پہلا دن ہے۔ ایکسکیوز می باسط، ہم دوست کب بنے؟ وہ تو اس کے اتنا آگے جانے پر حیران تھی۔ ارے تم نے خود مجھے روکا، مجھ سے اتنے اچھے سے بات کی، ورنہ کلاس میں اور بھی لڑکے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ مجھ میں ایک اچھا دوست دیکھتی ہیں۔ تو ہوئے نا ہم دوست، وہ ہاتھ آگے بڑھاتے بولا۔ لمس کا ایک تو دل کیا اس چپکو کو گولی مار دے، لیکن سامنے ہی من اسے تند نظروں سے گھور رہا تھا، تو وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔
کیوں نہیں، بالکل ٹھیک کہا تم نے، وہ اس سے ہاتھ ملاتے بولی۔ من سے اور برداشت کرنا مشکل ہوا تو وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈاک بھرتا کلاس میں چلا گیا۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد جب باسط لمس کے پاس آیا تو من فوراً اس کے پیچھے آیا۔ چلے لمس، کینٹین چلتے ہیں۔ نہیں باسط، لمس تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ دراصل پروفیسر نے بلایا ہے مجھے اور من کو، کچھ ضروری بات کرنی تھی انہیں۔ اس سے پہلے کہ لمس باسط کے ساتھ جاتی، من نے فوراً آ کر پروفیسر کا میسج دیا۔ اوہ کوئی بات نہیں، کل سہی۔ کیوں لمس، کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ نہیں باسط، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، پھر کبھی سہی۔ وہ بھی من کی سرخ شکل دیکھتے ٹال گئی تھی۔ اوکے بائے بائے۔ باسط کے جانے کے بعد وہ لمس کا ہاتھ پکڑتا یونی کے پیچھے طرف لے آیا جہاں کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے لمس کو دیوار سے اتنی زور سے لگایا کہ وہ کروا کر رہ گئی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا من، کیا طریقہ ہے یہ؟ وہ غصے سے بولی۔ ہاں ہو گیا ہوں میں پاگل، اور تم نے پاگل کیا ہے، اور تم نے پاگل کیا ہوا ہے مجھے۔ کیا ضرورت تھی اس لفٹر کے منہ لگنے کی؟ ہاتھ کیوں ملایا اس سے؟ ہاتھ تو دور، بات کیوں کی تم نے؟ غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اس کی۔ مسٹر من راجپوت، آپ کا دماغ واقعی میں خراب ہو گیا ہے۔ میرا ہاتھ میری مرضی، جس سے بھی ملاؤں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں کون ہوتا ہوں؟ یہی کہا نا، تو سن لو، میں تمہارا سب کچھ ہوں اور تم میرا سب کچھ ہو، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی غیر تم سے بات تو کیا تمہاری طرف دیکھے بھی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، آئندہ اگر تم مجھے اس خبیث انسان کے آس پاس بھی دکھی تو جان لے لوں گا میں اس کی۔ واہ من واہ، اگر میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں تو پھر وہ ماریا کیا ہے؟ ہاں، کیوں ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہو؟ اس کی بات سنتے وہ گہری سانس لیتا پیچھے ہٹا، لیکن لمس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ مجھے، کون ہے وہ؟ کیوں ہے وہ تمہاری زندگی میں؟ من نے ایک نظر اس کے ہاتھوں کو دیکھا جو اس کے گریبان پر تھے، پھر ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جو لال ٹماٹر ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی جگمگا رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے لمس، آج تک کسی نے یہاں تک پہنچنے کی جرات نہیں کی، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ من راجپوت کا گریبان پکڑ سکے، اور جس نے بھی کوشش کی بہت پچھتایا بعد میں، لیکن تمہارے ہاتھ ابھی تک میرے گریبان پر صحیح سلامت ہے، تو سوچو اس کی کیا وجہ ہے۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی، بتاؤ مجھے کیوں ہے ماریا تمہاری زندگی میں؟ اس کی بات سنتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ اس کے کمینے دوستوں کی باتیں سچ ہو رہی تھیں۔ لو یو کمینوں، وہ دل ہی دل میں انہیں پیار دیتے بولا۔